بدشگونی یہ لفظ شگن سے بنا ہے، اور شگن یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے فال، اور فال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اگر وہ اسے اچھا سمجھتا ہے تو یہ نیک فالی ہے، اگر وہ اسے برا سمجھتا ہے تو یہ بد فالی اور بدشگونی کہلاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ لکھا ہے کہ شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا۔ اگر اچھی دلیل اس نے بنائی ہے، پکڑی ہے، تو وہ نیک فالی ہوگی، اور اگر بری دلیل اس نے اس کو بنایا ہے تو یہ بدشگونی ہوگی۔ بدشگونی کو عربی کے اندر طیارہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور طیارہ یہ طیر ان سے مشتق ہے۔ طیر عربی کے اندر پرندے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اہل عرب زمانے جاہلیت میں اپنے کام کی اچھائی اور برائی، اپنے کام میں کامیابی اور ناکامی میں پرندے کے اڑنے کے اوپر اعتماد کرتے تھے، تو اس لیے اس کا نام طیارہ پڑا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ وَأَصْلُ التَّطَيُّرِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الطِّيرِ فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمْ لِأَمْرٍ فَإِنْ رَأَى الطَّيْرَ طَارَ يَمْنَةً تَيَمَّنَ بِهِ وَاسْتَمَرَّ وَإِنْ رَآهُ طَارَ يَسْرَةً تَشَاءَمَ بِهِ وَرَجَعَ۔ یعنی تطیر کی حقیقت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین پرندے کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ جب انہیں کوئی کام درپیش ہوتا اور وہ کام کے لیے جانا چاہتے، تو اگر انہوں نے پرندے کو دائیں طرف اڑتا ہوا دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس سے برکت کا عقیدہ رکھتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارا یہ سفر مبارک اور کامیاب ہوگا، تو اس سفر پر جاری رہتے۔ اور اگر پرندے کو انہوں نے بائیں طرف اڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو پھر اس سفر کو وہ نحوست سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے، اور اس سفر کو وہیں ترک کر دیتے تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت وہ پرندہ جو دائیں طرف اڑتا اس کو مبارک سمجھتے اور گمان کرتے، اور اس کا نام انہوں نے سانح رکھا ہوا تھا، اور جو پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا اس کو وہ منحوس سمجھتے اور اس کا نام انہوں نے بارح رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بدشگونی کی حقیقت ہے کہ یہ رسم، یہ نظریہ زمانے جاہلیت سے، بلکہ زمانے جاہلیت سے پہلے بھی پرانے نبیوں کے دور میں جہلاء اور مشرکین، کفار، اعدائے انبیاء یہ نظریہ رکھتے تھے۔ اسلام کا اس نظریے میں کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ اسلام نحوست کے نظریے کی بالکلیہ نفی کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی تطیر، طیارہ اور تشاؤم کا ذکر آیا ہے بمعنی منحوس سمجھنے کے، تو وہاں پر وہ مشرکین کا ہی قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اگر کوئی سختی ہوتی، اگر کہ آسمان سے پریشانیاں اترتیں، تو وہ انبیاء اور صلحاء کو مورد الزام ٹھہراتے اور کہتے کہ یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصْبِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ
ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کوئی نعمت ملتی، کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ ہماری برکت سے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی آزمائش آتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نحوست کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صاف رد فرمایا اور فرمایا انما طائرهم عند اللہ، کہ یہ جو مشرکین جو حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کے بارے میں نحوست کی بات کر رہے ہیں، در حقیقت یہ خود ہی منحوس ہیں، اور ان کی نحوست اللہ کے ہاں مکتوب ہے۔ ان لوگوں میں سے اکثر کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اور سیدنا صالح کہ جنہیں قوم سمود کی طرف مبعوث کیا گیا، تو حضرت صالح نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ حضرت صالح نے فرمایا میری قوم تم لوگ برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو، اچھائی پہلے کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے، معافی طلب نہیں کرتے؟ ممکن ہے کہ تمہاری اس مغفرت طلب کرنے سے اللہ تم پر رحم کرے۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اے صالح ہم آپ کو اور آپ کے متبعین کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم خود ہی منحوس ہو، تمہاری نحوست اللہ کے ہاں مکتوب ہے، تم ایسے لوگ ہو کہ جنہیں فتنوں کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، آزمائش کے اندر جنہیں مبتلا کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر طیرہ کا ذکر اور تشاؤم کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 3 افراد کو بستی انطاکیہ کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں جا کر 10 سال تک تبلیغ کی۔ 3 سالوں میں قحط پڑا، تو قحط سالی کی وجہ سے وہ لوگ ان 3 صلحاء کو یہ کہنے لگے کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہنے لگے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ اس دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے اور ہماری طرف سے تمہیں بے حد دردناک سزا ملے گی۔ تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جو وقت کے مشرکین نے کہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدشگونی، نحوست کا نظریہ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ کفار اور مشرکین کا نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر مصائب، انسان کے اوپر جو پریشانیاں اگر سزا آتی ہے تو اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر انعام ہوتے ہیں تو اس کے نیک اعمالی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیرہ یہ اعمال کو قرار دیا کہ اعمال اس کی بنیاد ہیں۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا طیرہ یعنی ہم نے اس کا اعمال نامہ لٹکا دیا، اور ہم اسے قیامت کے دن نکالیں گے اس حال میں کہ وہ پھیلی ہوئی کتاب ہوگی، کھلی ہوئی کتاب ہوگی۔ تو کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو خود ہی تم پڑھو، اپنی کتاب کو خود ہی پڑھو، حساب کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو۔ تو اللہ عز و جل نے طیرہ اعمال کو قرار دیا، یعنی اس سے اشارہ کر دیا کہ اگر نحوست آتی ہے تو انسان کے اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی فراخی اور وسعت ملتی ہے تو وہ اس کے نیک اعمال اس کے بنیاد ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے صاف فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا، کہ جو کچھ آپ کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے،
اور جو کچھ تمہیں سزا اور عقاب ہوتا ہے، برائی پہنچتی ہے، تو وہ تمہاری بد اعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے، بد اعمالی کی وجہ سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین پر اور سمندر میں فساد پھیل گیا، وہ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بد اعمالی کی وجہ سے۔ یہ فساد کا پھیلنا یہ بد اعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہاری بد اعمالی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساری بد اعمالی انسان کی ایسے ہوتی ہیں کہ جنہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ان سے یہ معلوم ہوا کہ بد اعمالی یہ مصائب کو کھینچتی ہے، نیک اعمالی یہ آسانیوں کو کھینچتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جالب ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا نظریہ درست کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، کسی چیز کو نحوست منحوس نہ سمجھیں، کسی چیز میں نحوست نہ سمجھیں، نحوست بد اعمالیوں کو سمجھیں، گناہوں کو سمجھیں، غلط راہوں کو سمجھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 مرتبہ فرمایا یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں شے منحوس ہے، فلاں شے منحوس ہے، یہ شرک ہے، یعنی یہ مشرکین کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من رجعته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کہ جس آدمی کو اس کی ضرورت اور کام سے بدشگونی نحوست کے نظریے نے اس کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ تو یہ اتنی بری چیز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، جس کو عام طور پر آج کل کے ہمارے ان پڑھ مسلمان منحوس اور سختیوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر شادی بیاہ اور خوشی سے احتراز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر شادی ہوئی تو کامیاب نہیں ہوگی، کاروبار شروع کیا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ خالصتاً مشرکانہ نظریہ ہے۔ اسلام اس نظریے کی بالکل یہ ختم اور بالکل یہ اس کی انکار کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفر کے مہینے میں شادی کی۔ اگر اس مہینے میں کسی قسم کی بھی نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس میں شادی نہ فرماتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، ہم اپنے نظریے کو درست کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر خالص اعتقاد، خالص اعتماد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عقیدے اور نظریے کو اور آپ کے بھی عقیدے اور نظریے کو درست اور مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔